صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुबश्शिरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार खुशखबरी सुनाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ملے گا۔ نمبر 1 انصاف کرنے والا حاکم، دوسرا وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے خدا کی عبادت میں رہا، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے، چوتھا وہ آدمی جس نے اللہ کے لیے دوستی رکھی اور اسی دوستی پر ہی مرا، پانچواں وہ متقی جس کو کسی عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ سخی جس نے اللہ کی راہ میں ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ سے جو دیا تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہوئی، ساتواں وہ شخص جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں خوف خدا میں بہہ نکلی۔ ناظرین کرام، آج ہم سلسلہ چشتیہ نظامیہ صابریہ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو بیک وقت محدث اعظم بھی تھے اور جو ایک بہت بڑے صوفی بھی تھے، جو ایک بہت بڑے مناظر بھی تھے، جو ایک بہت بڑے استاد بھی تھے، اور کمال یہ تھا وہ ایسا استاد تھا کہ اس کے ہاں سے جو شاگرد نکلا وہ اپنی جگہ پہ ایک بہت ممتاز استاد بھی بن گیا، عاشق رسول بھی بن گیا، اور سارے ہی، یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ایک استاد کے سارے شاگرد قابل ہوں، ایک سے ایک بڑھ کے۔ ایک کا نام لوں تو آپ حیران ہو جائیں گے، پاکستان میں ان کے جتنے شاگرد تھے ان کا ایک کمال یہ تھا کہ سب متبع سنت، کوئی ان کا عمل آپ سنت کے خلاف ثابت نہیں کر سکتے۔ میں صرف ایک نام لے رہا ہوں جس کو پوری دنیا مانتی تھی، مولانا ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا 2 برس پہلے انتقال ہوا، گجرانوالہ سے جن کا تعلق تھا۔ ان کو غیر بھی مانتے تھے، جو ان کے مسلک سے نہیں تھے وہ بھی ان کے تقوی کے قائل تھے۔ میں نے تو ان کو بہت قریب سے دیکھا، بہت عظیم صوفی تھے۔ اسی طرح ان کے شاگردوں میں مفتی محمد حسن سکھر والے بہت بڑی علمی شخصیت تھے، مفتی محمد شریف رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بکر کے تھے، بہت بڑی علمی شخصیت، حدیث کے استاد تھے، مفتی عبدالقیوم ہزاروی لاہور کے تھے، علامہ شمس الزمان قادری تھے۔ اتنے بڑے بڑے ان کے جو شاگرد ہوئے، اور ساری زندگی وہ جو مجید امجد نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جن کے خون سے نکھر رہی ہیں یہ سرسبز ہمیشگیاں، صادق جذبوں طیب رزقوں والے تھے۔ یعنی حالت یہ تھی کہ جو ان کے مدرسے میں، میری مراد آج میں اپنے ممدوح کا تعارف کرا دوں، علامہ محمد سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک صاحبزادہ ہی اب زندہ ہیں، قاضی فضل رسول حیدر۔ میں نے ان کو بھی دیکھا، قاضی فضل رسول حیدر کی میں نے جوانی بھی دیکھی۔ اس دور میں بھی اس فقیر کو بھی یہ اعزاز حاصل رہا۔ میں ان کے ساتھ کئی سفروں میں علامہ شاہ مندرانی، علامہ عبدالستار خان نیازی، قاضی عبدالنبی کوکب، علامہ احمد علی قصوری، وہ ہمارے ہم سفر ہوتے تھے۔ تو جاتے تھے جلسوں میں، تو میں نے دیکھا سب سے پہلے جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو قاضی فضل رسول کہتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، سب کام چھوڑیں، یہ تقریریں جلسے ہوتے رہیں گے، پہلے آپ جو ہے کریں۔ اور سنت پہ ان کا عمل بھی، اب بھی اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں تو کافی عرصے سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ ویل چیئر پہ ہیں اور کافی ضعیف، اور کہتے ہیں کہ علیل بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ وہ اپنے والد کی مکمل روایات کے امین ہیں۔ جو لوگ ان کو جانتے ہیں، جو ان کے مرید ہیں، عقیدت مند ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی حال اپنے والد والا ہے۔ لیکن علمی طور پہ جو ایک کہنا چاہیے اس دور کے آفتاب تھے علمی، وہ شیخ الحدیث محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور کمال یہ ہے کہ جو شاگرد پڑھ کے نکلا وہ لگتا ہے کہ ایک علمی کہکشاں تھی، ایک سے ایک بڑھ کے۔ ان کے بہت سارے شاگردوں سے مجھے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ ایسے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب حدیث کا درس دیتے تھے تو کہتے کبھی وہ مسکراتے اور کبھی وہ رونا شروع کر دیتے۔ تو لوگوں نے کہا اس کی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے وہاں میں مسکراتا ہوں، جہاں آپ کے مزاج میں جلال آیا وہاں جلال آتا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں استغفار اور رقت قلبی طاری ہوتی تھی، میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کرتا ہوں۔ اور ناظرین کرام، آپ حیران ہو گئے، آج سب لوگ اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ پاکستان میں پانی کی کمی ہو رہی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ پانی جو ہے
اس کو استعمال، زیادہ پانی کا ضیاع جو ہے وہ ایک گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی کبھی نل سے یا نلکے سے وضو نہیں کیا، وہ پہلے کسی برتن میں پانی لیتے تھے، کوزے میں، لوٹے میں، اور اس سے وضو کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پانی کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے۔ مدرسے کی جو روٹی پکتی تھی طالب علموں کے لیے، ایک طالب علم کو زیادہ روٹی بچ گئی تھی تو اس نے ان کی بھینس کو کھلانا چاہیے تو اوپر سے تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا یہ روٹی کہاں سے لائے؟ اس نے کہا جی وہ میں مدرسے سے جو روٹی بچی۔ انہوں نے فرمایا نہیں، وہ مدرسے کی ہے، وہ طالب علموں کا حق ہے، یہ میری بھینس ہے، یہ اس کا مدرسے کا جو لنگر کا کھانا ہے وہ نہیں کھا سکتی۔ اتنے زبردست تھے، اور جب وہ پڑھاتے تھے تو کہتے ہیں بالکل امام مالک کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ وہ پہلے خود غسل فرماتے، اچھا لباس پہنتے، پھر وہ خوشبو لگاتے، اور وہ کہتے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں جانا ہو تو لوگ کتنا اہتمام کرتے ہیں، کسی بڑے کی بارگاہ میں جانا ہو تو وہ کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں حدیث پاک پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری ان کی بارگاہ میں ہوتا ہوں، تو اس لیے ادب کا تقاضا یہ تھا، اور ان کی اتنی باتیں، اور صاحب کرامت بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت عطا کی تھی کہ ایک صاحب جو تھے، پاکستان نیا نیا بنا تھا، تو ان کے گھر میں جنات اینٹیں پھینکتے تھے، وہ بہت پریشان، علاج کیے، کچھ فرق نہیں پڑا۔ تو ایک دن وہ بندہ آیا کسی ان کے مرید کے ساتھ، اسے کہا جی ہم بہت پریشان ہیں۔ آپ نے اپنی چھڑی دی جو عصا تھا، کہنے لگے جا کے اپنے وہاں پہ گاڑو اپنے سین میں، اور کہنا کہ سردار محمد نے کہا ہے کہ خبردار ادھر کوئی آیا آئندہ جن، تو کہتے ہیں اس کے بعد جنات آنا بند ہو گئے۔ یہ متبع سنت لوگ، ان کی جو زندگیاں ہیں وہ کیا ہے کہ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں۔ اور پھر بریلی شیف مولا حامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے صاحبزادے تھے، ان سے انہوں نے علم پڑھا تھا، اور ان سے تو بڑے بڑے لوگ، شیخ القرآن علامہ عبدالہزاروی وہ ان کے ہم اثر تھے۔ اس دور میں وہاں پڑھنے والے لوگ بھی بہت بہت بڑے تھے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات وہاں پہ اس دور میں ہوتی تھی۔ تو ناظرین اکرام، آج محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ یوم ہے، ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ان کا انداز حدیث، ان کا تو علمی، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کا اپنے شاگردوں سے محبت اور شفقت کا سلوک۔ اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، اس وقت پوری دنیا میں ان کے 2 شاگرد زندہ ہیں، ایک میلسی میں ہے، مجھے ابھی بتایا میرے مہمان مفتی سعید رضوی صاحب نے، حسن علی صاحب ہیں، علامہ حسن علی، وہ ایک زندہ ہیں، اور دوسرے بابا جی پیر انوار حسین جلو آنوی جو ہیں، یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو ہماری سعادت ہے، اور خاص طور پہ آج ان کی باتیں جو ہیں ہم پیر انوار حسین جلو آنوی سے سنیں گے۔ ناظرین اکرام، میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں، میرے ساتھ مفتی محمد سعید رضوی صاحب ہیں، یہ محدث اعظم کے ایک شاگرد کے آگے شاگرد ہیں، تو ان کو بھی ایک نسبت ان سے حاصل ہے۔ پیر انوار حسین جلو آنوی سے آپ واقف ہیں، بابا جی سے ادیب ہیں، شاعر ہیں، روحانی شخصیت ہے۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد یونس رضوی صاحب ہیں، یہ بھی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی بڑے صوفی مزاج آدمی ہیں۔ آج ان تینوں سے ہم ان کی باتیں سنیں گے۔ جی مفتی صاحب، میں ابتدا آپ سے کر رہا ہوں، سعید صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، جیسا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا قانون ہے کہ جن ہستیوں کو وہ اپنے دین متین کی خدمت کے لیے منتخب فرماتا ہے، ان کا بچپن بھی بڑا بے مثال ہوتا ہے، جوانی، لڑکپن، سارے معاملات۔ حضور محدث اعظم علیہ رحمت بھی انہی پاک سیرت لوگوں میں سے تھے کہ جن کا بچپن کا کردار بھی اتنا اعلیٰ تھا، کیونکہ خاندانی نجابت و شرافت بھی تھی، اور گھر کا ماحول اتنا مذہبی اور اتنا پرہیزگار تھا، جس نے آپ کا یعنی بچپن میں نماز، روزہ اور یہ دیگر عبادات کی پابندی آپ کی دوسری عادت بنا دی تھی۔ پھر میٹرک کے بعد جب آپ لاہور آئے تو اس وقت آپ نے پہلی مرتبہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے، جن کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، حضور حجت الاسلام جن کا لقب تھا کہ بہت سارے غیر مسلم صرف ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد باقی تعلیم جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، ایف اے اور پٹوار وغیرہ کا ارادہ تھا، تو پھر اس کو چھوڑ دیا، اور یہی ارادہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ جائیں گے اور وہاں جا کر پڑھیں گے۔ اس سے قبل حضرت شاہ سراج الحق گرداسپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا تھے، ان سے شرف بیعت آپ حاصل کر چکے تھے، اور روحانیت کا غلبہ طبیعت پہ پہلے بھی تھا۔ تو پھر جب بریلی شریف پہنچ گئے، اور وہاں اعلیٰ حضرت کے خانوادے کا آپ کے ساتھ حسن سلوک کا عالم یہ تھا
کہ لوگ آپ کو اعلیٰ حضرت کے گھر کا ایک فرد سمجھتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب جو باقی طلباء تھے، ان کے کھانے کا اہتمام مختلف ذرائع سے ہوتا تھا، تو ان کا کھانا بھی ان کے گھر سے آتا تھا، بستر بھی گھر سے دیا، اور پھر آپ نے خود بھی پڑھایا حضرت حجت الاسلام نے، اور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی پڑھا، اور خاص جو اسباق پڑھے اور بہت زیادہ جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا وہ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت ہیں، جن کے پاس آپ نے تکمیل کی، اور پھر جب آپ کا مکمل ہو گیا سارا علوم سے آپ فارغ ہو گئے تو پھر آپ تدریس کے میدان میں اترے، اور آپ کے شاگردوں کی ایک طویل فہرست ہے جو وہاں اجمیر شریف میں اور پھر بریلی شریف میں آپ سے پڑھتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زبان کی ایسی سلاست عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایسی تھی۔ حالانکہ عام جو اساتذہ ہوتے ہیں جو فنون پڑھانے والے ہوتے ہیں جیسے صرف نحو وغیرہ تو وہ فنون کو فنون کی حد تک پڑھاتے ہیں، لیکن آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بندہ صرف اور نحو پڑھتے پڑھتے عاشق رسول نہ بنے تو اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو اس کے اندر بھی ہر بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، حضور کے ساتھ عشق اور حضور کے ساتھ وفا کا درس آپ دیا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آپ تو ان سے براہ راست آپ نے فیض حاصل کیا، دورہ حدیث کیا، کیسے استاد تھے پہلے تو یہ بتائیں۔ آپ استاد الاستاد تھے، استاد العلماء تھے، استاد المشائخ تھے، اور آپ ایسے استاد رحیم تھے، کریم تھے، اور عاشق جمال مصطفیٰ تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہر ایک طالب علم کے لیے یہی چاہتے تھے کہ اس کے دل میں بھی اس کے مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا انداز دورہ حدیث شریف ایسا نرالا تھا واہ کہ جب آپ بن ٹھن کر عطر لگا کر جیسے آپ فرما رہے ہیں اپنے منصب پر بیٹھتے، مسند پر بیٹھتے، تو پھر عالم یہ ہوتا کہ سب سے پہلے یہ حکم ہوتا کہ بردہ شریف پڑھیے۔ ٹھیک، آپ بھی بردہ شریف پڑھتے، اور تمام طلباء جو ہے ترنم کے ساتھ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اور پھر تمام جو مدرسے کے طلباء تھے اور اساتذہ تھے وہ آپ کے پیچھے جو نیچے بھی ہوتے تھے، کیونکہ یہ دارالحدیث جو تھا وہ اوپر والی منزل پہ تھا، ٹھیک، وہ بھی یہ پڑھاتے تھے۔ اس کے بعد جب وہ دورہ حدیث شریف شروع کرتے تو اس درویش درویش کو یہ الحمدللہ فخر حاصل ہے کہ چونکہ نحو وغیرہ، صرف وغیرہ، مشکات، نبراس تک اور صدرہ بدرہ تک میں نے منطق بھی بڑے عظیم اساتذہ سے پڑھی تھی، تو مجھ کو فرماتے کہ تمہاری عبارت جو ہے وہ تیز بھی پڑھتے ہو اور صحیح بھی پڑھتے ہو، پڑھو۔ جب میں حدیث پاک پڑھتا تو بہت خوش ہوتے۔ پہلی بات ان کی یہ تھی کہ جب وہ متقابلہ اور متضادہ احادیث کی تطبیق فرماتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے سیاستہ آپ کے سامنے کھلی پڑی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، یہ سب جو کتابیں تھیں نا سیاستہ کی، آپ نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ
کہ احادیث کی 380 کتب ہے. اگر کوئی یہ سوال کرے کہ یہ حدیث سیاستہ میں نہیں ہے تو یہ نہ کہو کہ نہیں، بلکہ یہ کہو کہ میرے علم میں نہیں. واہ 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 واہ. کیونکہ علم ہمارا محدود ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آتی اور الحمدللہ طلباء ایسے تھے کہ جیسے اردو آج پڑھا جاتا ہے، اخبار پڑھی جاتی ہے، ایسے ہی عربی پڑھتے تھے اور معانی وہ جانتے تھے کہ یہ معنی جانتا ہے. جہاں تفسیر کرنی شروع ہوتی تو پھر اگر ذکر آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکراہٹ کا، ایک تبسم ہے، ایک دہک ہے فرماتے ہیں، ایک کہکا ہے. تبسم تو یہ ہے کہ حضور اکثر تبسم فرماتے تھے. میں یہاں شعر کہہ دوں کہ پشوا گر نے جام تبسم پلا دیا، دل لٹ گیا ضرور مگر لطف آ گیا. اور پھر حضور دہک فرماتے تھے. حدیث پاک میں آتا حتی بدت نبادہ، یہ قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے وضاحت کی. دہک کہتے ہیں کہ آپ اتنا مسکراتے تھے کہ آپ کے نبادت ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا کے وہ بھی ظاہر ہو جاتے تھے، کہکا نہیں لگاتے تھے. جب حضور تبسم کی حدیث ہوتی تو فرمایا خود بھی تبسم فرماتے اور حکم ہوتا تم بھی تبسم کرو. اچھا، شاگردوں کو بھی؟ ہاں، شاگرد ہم بھی متبسم ہوتے. اور جب رونے کی بات ہوتی تو آپ کی آنکھیں بہت ہی حسین تھیں. اچھا، میں کہوں کہ وہ آنکھیں تھیں یا کہ غزالی آنکھیں تھیں. واہ، غزالی آنکھیں تھیں. غزالی آنکھیں تھیں یا نرگسی آنکھیں تھیں. واہ. یا یوں محسوس ہوتا تھا ہے نرگس چشم گل عارض دہن غنچہ صنوبر قد، سراپا تم ہی گلشن ہو تو کیوں ہم جائیں گلشن میں. میں یہ ایک بھی شعر پڑھوں گا کہ آنکھیں نہیں ہے چہرہ پہ تیرے فقیر کی، دو ٹھیک رہے ہیں بھیک کے دیدار کے لیے. واہ واہ. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور اور دیدار میں منہمک ہو کر حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے. اور جب آنسو ٹپکتا تو آپ کے رخسار پر نہیں پڑتا تھا. اچھا. کیونکہ آنکھیں جو تھیں وہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ انتظار کر رہی ہیں اور آگے جا رہی ہیں. اس کے رسول کے آپ مینارے نور تھے کہ وہ آنسو جو نکلتا تو وہ رخسار پہ نہ پڑتا تھا، آپ کی سفید پاک باز حدیث پہ پڑتا تھا یا آپ کے سینے پہ پڑتا تھا جو آپ نے جبہ پہنا ہوتا تھا. بڑے قیمتی تھے، بڑے کام آتے، نکلتے جو تیرے جوانی میں آنسو. یہاں تو بزرگ یہ فرماتے ہیں درد بخشو سوز بخشو آہ بخش، چشم نمنا کو دلے آگاہ بخشو. حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رویا کرتے تھے. وہ بے ذوق ہے جو یہ خود روتے نہیں ہیں اور پھر روکتے ہیں رونے والوں پہ، اعتراضات کے ڈونگرے برساتے ہیں. اور اللہ کرے اگر عبادت لاکھ ہو اور عبادت میں ذوق نہ ہو، شوق نہ ہو، حضور کی محبت نہ ہو تو لا ایمان لمن لا محبت اللہ. آپ حضور کے عشق کے ایک پیکر تھے. آپ کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا تھا. اذا رہو ذکر اللہ. حضور نے آپ صرف محدث شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، شیخ القرآن ہی نہ تھے بلکہ آپ فضائل علمیہ اور عقلیہ، آپ جامع المنقول بھی تھے اور معقول بھی تھے اور ایسے ایسے راز بیان کرتے تھے عارفانہ. میں تو یقین جانو جو حضور کا عاشق ہے وہ اللہ کا ولی ہے اور وہ ولی گر تھا. جی ڈاکٹر یونس صاحب، آپ تو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں آگے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے چینل 92 کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. کل ہی کچھ دوست مجھے میرے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ان بزرگوں کی جو سیرت ہے اور ان کے حوالہ سے جو پیغام آپ کا چینل دے رہا ہے الحمدللہ لوگوں کو ایک تازگی ملی ہے اور وہ خوش ہوئے کہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی سیرت اور ان کا کردار، اخلاق اور علم کی وراثت ہمیں مل رہی ہے. تو حضور محدث اعظم پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے علمی حوالہ سے آپ ابھی سن رہے تھے، ایسے گوشے ہیں جس گوشے کو بھی آپ لیں گے تو آپ کے ہم اثر اور آج تک آپ کا کوئی ہم پلہ نظر نہیں آتا. ٹھیک.
اب درس حدیث سے ہی میں آغاز کر لیتا ہوں، چونکہ محدث اعظم کا آپ کو ایک لقب دیا گیا ہے، صحیح، تو وہ عام لوگوں نے نہیں دیا، بڑے بڑے علماء نے دیا ہے اور علم والے لوگوں نے دیا ہے، اور حدیث فن سے اس تعلق رکھنے والے جو یہ اسماء الرجال سے اور حدیث کے فن سے جو تعلق رکھتے تھے ان لوگوں نے آپ کو محدث اعظم کا لقب دیا۔ سبحان اللہ۔ اب حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ آپ وہ درس حدیث میں وہاں تشریف لائے آپ کے جامعہ میں، اور آپ فرمایا کرتے تھے فیصل آباد والوں خوش قسمت ہو کہ میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ میرے پاس آ کے حدیث پڑھائیں، لیکن انہوں نے فیصل آباد کو پسند فرمایا، یہاں تدریس فرما رہے ہیں۔ تو جب آپ جامعہ کے قریب آتے تو جوتے اتار دیتے۔ اچھا، مریدین نے کہا حضرت ابھی جامعہ آگے ہے، مدرسہ آگے، آپ نے پہلے جوتے اتار دیے۔ فرمایا تمہیں نظر نہیں آتا، یہاں پر ذرا کان لگاؤ، کاش کے رسول کی آواز نہیں آ رہی یہاں تک؟ قال اللہ تبارک و تعالی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور یہ آواز کسی عام آدمی کی نہیں ہے۔ فرمانے لگے یہ وہ عاشق رسول ہے، جب وہ حدیث پڑھا رہا ہوتا ہے تو عشق کے اندر، محبت رسول کے اندر ڈوب کر پڑھا رہا ہوتا ہے، اس لیے یہاں ادب کے تقاضے یہ ہیں کہ یہاں جوتے اتار کر جایا جائے۔ بلکہ آپ فرماتے تھے کہ میرا حکم ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس ہستی کا احترام کیا جائے۔ امیر ملت سید جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ تشریف لائے، حدیث کا درس جاری ہے، اور آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب حدیث پڑھائی جاری ہوتی تھی کسی کے لیے اٹھتے نہیں تھے۔ شیخ اچھا، یہ میں نے ان کے شاگردوں میں بھی دیکھا ہے۔ جی، ہمارے استاد شیخ الحدیث علامہ محمد الیاس ہزاروی خود فرماتے ہیں کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے تھے کوئی آ جاتا بڑے سے بڑا، درس حدیث کے دوران آپ نہیں اٹھتے تھے، میں نے دیکھا ہے۔ تو حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے، تو جب امیر ملت تشریف لائے تو آپ نے آ کر حدیث سنی، درس حدیث ختم ہوا تو کھڑے ہو گئے۔ فرمایا علماء کرام میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ انہیں ایک صرف محدث یا ایک عام استاد نہیں سمجھیے گا، یاد رکھنا کہ جو ہستی ابھی تمہیں حدیث پڑھا رہے تھے ادھر وہ حدیث کی آپ کو تعلیم دے رہے تھے، ادھر حدیث والے نبی سے وہ پوچھ کر وضاحت فرما رہے تھے۔ حضوری کا یہ مقام، بلکہ یہاں تک آپ کی حضوری کے بارے میں یعنی علماء بیان فرماتے ہیں، آپ کے شاگردوں نے ایک بڑی پیاری بات بتائی، جس طرح ابھی حضرت مولانا حسن صاحب کا ذکر ہوا، اس علاقے میں آپ تشریف فرماتے جہانیہ کی طرف، راستے میں گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ہم نیچے آپ تشریف فرماتے ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک زمیندار کاشتکاری کر رہا ہے، وہاں پر زمین کے اندر ہل چلا رہا ہے، آپ نے اسے دیکھا، ساتھیوں کو فرمانے لگے جو آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، مولانا حنیف وغیرہ، فیصل آباد کے کچھ اور دوست تھے، فرمانے لگے یار یہ جو ہل چلا رہا ہے نا، یہ بندہ اللہ اس کے نبی سے پیار کرنے والا اور حضوری والا ہے، بارگاہ رسالت میں اس کو حاضری ملتی ہے۔ اس آدمی نے ہل روک کر آ کے عرض کیا کہ حضور آپ نے میرا پردہ فاش کر دیا ہے، لیکن اگلی بات بھی سن لیں، میرے جانے سے پہلے آپ بھی تو وہیں موجود ہوتے ہیں۔ یعنی حضوری کا یہ عالم تھا دربار رسالت کے اندر، حدیث پڑھا رہے ہیں تو پھر بھی حضور سے تعلق ہے، اور دوران حدیث ایک ایک جملہ ان کا بتا رہا ہوتا تھا کہ وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈوب کر پڑھا رہے ہیں، اور پھر اس کا اثر آپ کی عملی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کام آپ کے شریعت کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ مسجد سے آپ باہر تشریف لا رہے ہیں، اب بڑا مشکل ہوتا تھا، ہجوم ہوتا تھا، آپ کے عقیدت مند رش ہوتا تھا، ملنے والے لوگ ہوتے تھے، لیکن سنت کے خلاف نہیں، قدم مسجد سے باہر نکالنا ہے تو بائیں قدم باہر نکالتے، اور آگے مشکل یہ ہوتی کہ اب جوتا دائیں طرف پہلے جو پاؤں میں ڈالنا چاہیے تو پھر بایاں پاؤں آپ جوتے کے اوپر رکھتے اور دایاں پاؤں پہلے جوتے میں پہنتے، پھر دوسرا بایاں پاؤں۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، تو آپ کی وہ ہستی نظر آتی ہے۔ جی مفتی صاحب آپ کی طرف استاد کس نے بلند پایا تھا؟ غازی صاحب قبلہ، آپ نے بھی انٹرو میں بڑی ایک بات بتائی کہ آپ کے شاگردوں کو ہم نے دیکھا، چونکہ ہم نے ان کے شاگردوں سے پڑھا ہے، جن کی نسبت ہوتی ہے نا جو کوئی اللہ والے، ان کا بھی ظاہر ہے وہ ہمارے استاد گرامی تھے اور ہم نے ان کو دیکھا، ان سے پڑھا۔ اسی طرح حضور محدث اعظم علیہ رحمہ کے جو تلامذہ تھے ان میں بھی حضور محدث اعظم کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ جب وہ حدیث پڑھاتے تو وہی کیفیت ہوتی، جیسا بھی بیان ہو رہا تھا کہ آپ حضور محدث اعظم علیہ رحمت حدیث شریف پڑھا رہے تھے، مشکاہ شریف میں ایک حدیث پاک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علالت حاضر تھی، سر انور میں کچھ درد تھا تو آپ نے کپڑا باندھا ہوا تھا سر انور کو۔ اچھا، تو اب یہ حدیث جب پڑھا رہے تھے حضور محدث صاحب نے ایک لفظ کہا، خود آپ بھی اور سارے مجمع کی چیخیں نکل گئیں، آپ نے کہا کہ جب حضور ایسے کپڑا باندھ کے تشریف لائے ہوں گے تو صدیق اکبر سے کیسے برداشت ہوا ہوگا، فاروق اعظم سے کیسے برداشت ہوا ہوگا، بلال نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجمع پہ ایسی رکت طاری ہوئی اور حضور محدث صاحب کی ہچکیاں بند گئی
اس دن حدیث کا سبق نہیں ہو سکا پھر آپ روتے رہے اور روتے روتے اٹھ کے چلے گئے, حدیث نہیں پڑھا سکے. یعنی کبھی اس قدر مستغرق ہو جاتے تھے. اور پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ مولانا حامد بخاری صاحب تھے, افغانستان میں حدیث شریف پڑھاتے تھے, خود بہت بڑے شیخ الحدیث تھے. ان کو مشکات پڑھاتے ہوئے کسی جگہ پہ اشکال آ گیا تو تھوڑا متردد تھے کہ اس کو اب کیسے حل کیا جائے. تو خواب میں ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا, حضور کی کچہری لگی ہوئی ہے اور لوگ بیٹھے ہیں سامنے. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے اس حدیث میں یہ اشکال آ رہا ہے. تو آپ نے حضور محدث اعظم پاکستان جو اس وقت حضور کی کچہری میں موجود تھے ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مسئلہ ان سے حل کروا لیں. تو انہوں نے یعنی مولانا حامد بخاری جو تھے انہوں نے پھر حضور محدث اعظم سے وہ مسئلہ سمجھا, انہوں نے حدیث پاک کا ان کو سمجھایا اور پھر وہ باقاعدہ افغانستان سے بریلی شریف آپ کے پاس آئے. اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں تھی. سرکار کی بارگاہ سے یہ فیض نصیب ہوا اور وہاں آ کر بریلی شریف میں پھر ان کی زیارت کی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا. ویلکم بیک ناظرین اکرام. ایک ہمارے کالر نے پوچھا تھا مولانا محمد شفیع اکواڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت پہ کتاب ہے اس کا نام ہے ذکر جمیل. اب اس کا انگریزی ٹرانسلیشن بھی ہو گیا ہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ جو آدمی یہ کتاب پڑھ لیتا ہے اللہ کے فضل کرم سے اور سیرت رسول عربی علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دو کتابیں اگر آدمی مطالعہ کر لے اور تفصیل سے کرنا ہو تو پھر ضیاء النبی پیر محمد کرم شاہ صاحب کی جو 6 والیوم ہیں یہ وہ کتابیں ہیں جو صاحب کتاب سے آپ کی نسبت قائم کر دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو نسبت عشقی ہے وہ یہ کتابیں اگر آدمی پڑھ لے تین جو میں نے کہا ہے تو آدمی کی وہ نسبت قائم ہو جاتی ہے اور ایک قلب میں کیفیت پیدا ہوتی ہے. کچھ سوالات مفتی صاحب اپنا سعید رضوی صاحب, پہلے انہوں نے پوچھا محدث کون ہوتا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں اور شیخ الحدیث اور محدث اعظم کا فرق کیا ہے. اچھا جی, پہلے تو کالر کو اپنی تصحیح کریں. یہ لفظ محدث نہیں ہوتا, محدث ہوتا ہے. یہ بڑا فرق ہے, یہ پیش نظر رکھنا جی. محدث کہتے ہیں جو حدیث کو روایتاً اور درایتاً جانتا سمجھتا اور پڑھا سکتا ہو. یعنی روایتاً کا مطلب ہے اس کی سند, اس کا متن بیان کر سکتا, اس کے جو باطنی معانی ہیں وہ بھی بیان کر سکتا. محدث وہ ہوتا ہے. شیخ الحدیث بھی جو حدیث کا استاد ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. محدث اعظم ہاں جی, محدث اعظم کے اپنے دور میں وہ حدیث کے سب سے بڑے استاد تھے, اس لیے ان کو محدث اعظم کہا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ مدرسہ کب قائم ہوا؟ یہ انہوں نے سن ہجری کے حساب سے پوچھا ہے. تقریباً 1368 ہجری تھی اور 1948 عیسوی میں 12 ربیع الاول شریف کے دن عصر کی نماز کے بعد اس کا سنگ بنیاد رکھا. اچھا جی, بابا جی کو خاص بات ان کی سنائیں. پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ فیصل آباد میں جو اس وقت لائل پور ہوا کرتا تھا, جب آپ نے یہ بنیاد, لائل پور تھا نا اس وقت, تو ہاں جی لائل پور تھا اس وقت, پہلے لائل پور ہوا کرتا تھا جی, اب فیصل آباد ہے جی. جب آپ نے یہ بنیاد رکھی تھی تو اعلان کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا جلوس نکالا جائے گا. اچھا, سب سے پہلے اگر میلاد پاک کا جشن منایا ہے تو حضرت قبلہ محدث اعظم محمد سردار احمد صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے. سبحان اللہ. اور آج وہ ساری دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر میلاد پاک منایا جا رہا ہے. دوسرا,
یہ صلاۃ و سلام جو نماز سے اذان سے پہلے تھا، لیکن چند حالات کے ماتحت وہاں کے لوگوں نے اس کو بند کرا دیا تھا، لیکن آپ نے عشق مصطفیٰ میں محو ہو کر یہ پھر صلاۃ و سلام یہ جاری کیا، جو آج دنیا کی ہر اذان میں گونج رہا ہے۔ ہاں، یہ فتویٰ صادر فرمایا کہ یہ جو صلاۃ و سلام ہے یہ اذان کا جزو لازم نہیں ہے، اس کو پڑھ کر چند لمحے ٹھہر کر پھر اذان کو اذان سے الگ ہے، اذان سے الگ کیا جائے، یہ بھی آپ نے فتویٰ صادر فرمایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث صرف شیخ الحدیث ہی نہ تھے، بل یہ کامل بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ محقق کا معنی ہے تحقیق کرنے والا۔ ٹھیک، انہوں نے صرف حدیث کی ہی تحقیق نہیں کی، بلکہ حدیث بیان کرنے والے کی بھی محبت کی، ایسی تحقیق کی کہ حضور کے عشق میں گم ہو گئے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، ہاں مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ہر تقریباً دورہ حدیث شریف میں مجھ سے مترنم مثنی شریف سنا کرتے تھے، اور جب وہ مثنی شریف پڑھی جاتی تو آپ کی آنکھوں سے ان کی آنکھوں سے آنسو کا ڈھلکنا، توبہ میں نے گرتی ہوئی کونین کی قیمت دیکھی۔ ایک دفعہ یہ بھی بات کر دوں، مجنو کا ذکر آیا تو فرمانے لگے کہیے مجنو رحمت اللہ علیہ۔ اچھا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور مسکرا کر فرمانے لگے کہیے مجنو رحمت اللہ علیہ۔ چشتی نظامی لیکن جب کسی حدیث پاک کا رد کوئی کرتا یا حضور کی گستاخی کا کوئی شمع برابر بھی کوئی خیال کرتا تو آپ جلال میں آ جاتے، اور آپ کا جو جلال تھا مجھے کہنے دیجئے کہ وہ جلال حقی تھا، کیونکہ حق پر جلال کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بات اگر بڑھتی تو پھر تدلیل پر اور پھر تفسیق پر نہ ہوتی، تفقیق پر ہوتی کہ جو میرے محبوب کے ایک بال کی بھی حرمتی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ واہ واہ واہ۔ خود حضور نے فرمایا من ازا شارۃ من شاری فالجنت علیہ حرام۔ ایک دفعہ جب درس دورہ حدیث شریف ختم ہوا تو میرا کمرہ جو تھا بالکل دارالحدیث کے ساتھ تھا، اور اس سے گزر کر حضور گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، مجھے دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے فرمانے لگے ابتدا میں صاحبزادہ صاحب، یہاں زکوٰۃ کا مال بھی ہے، یہاں دوسرے صدقات بھی ہیں، میں نہیں چاہتا، یہاں 300 کم و بیش اس وقت علماء پڑھتے ہیں، تو آپ اگر اپنے کھانے کا فرق نہیں پڑتا اگر آپ بھی کھائیں، تو اگر آپ اپنے کھانے کا انتظام کر دیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ الحمدللہ میں نے اپنے کھانے کا انتظام کیا، اور یہ ان کی خاص نظر کرم تھی۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اس وقت میرا یہ عالم تھا کہ دلوانا شریف سے میں 2 دفعہ پیدل جامعہ رضویہ میں گیا تھا، دل نہیں چاہتا تھا کہ کسی سے کوئی پیسے مانگوں۔ والد گرامی یہ مجھے فرمایا کرتے تھے، سید غلام محمد قادری پیر جلوالوی، بیٹا کسی کے مال پہ طمع نہ کرنا، اگر کوئی دے تو یہ سمجھا اللہ رسول کی طرف سے ہے، منع نہ کرنا، اور اگر پاس آ جائے تو جمع نہ کرنا۔ اچھا، ہاں الحمدللہ اس پر میرا عمل ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پہلے 1,00,000 روپیہ یا 50 روپیہ یا 50,000 یا 30,000 روپیہ میرے اکاؤنٹ میں داخل کروائیں، پھر میں تمہیں وقت دوں گا۔ باہر کیف یہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ جب فارغ ہوتے کسی کو نہیں بلاتے تھے، کوئی بھی نہیں، آ کر بیٹھ جاتے تھے، بڑے بڑے سوداگر کی آ کر بیٹھتے، جب فارغ ہوتے تو وہ خدمت کرتے۔ لیکن اس وقت تھے وہ خزانچی مولانا عبد القادر صاحب جو جامعہ قادری آباد میں بنا، علامہ عطا المصطفیٰ نوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی، ان کو بلاتے اور فرماتے یہ پیسے آئے ہیں، یہ مدرسے کے ہیں، میرے نہیں ہیں، اٹھا لو اور مدرسے پہ خرچ کرو، فرق کر لو کہ یہ مسجد پہ خرچ ہوگا، زکوٰۃ کا مال ہے تو وہ مدارس پہ خرچ کرو، مدرسے پہ، اور اگر کوئی مسجد کے لیے دیتا ہے تو اس پر خرچ کرو۔ یعنی اس قدر وہ محتاط تھے، جاتے اگر کوئی بلاتا دعوت مسکین و غنی رضنا کرد، لیکن کوئی بھی سبق ضائع نہیں فرماتے تھے۔ بیان کیا، چلے آئے، بعد میں وہ خدمت کرنے کے لیے آتے، یہاں مانگا جاتا ہے یہ دو وہ دو، پھر ہم جائیں گے،
مانگتے ہی نہیں تھے. مانگن سے سولی بھلی جو ترت نکالے جی، یہ چاہیں پت اپنی پانی بھی مانگ نہ پی، لا تسلو شیئا. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے برکہ تھے. باہر نکلنے لگے تو ایک لمبا تڑنگا مولوی آ گیا، اس نے اعتراضات کے ڈوگرے برسانے شروع کر دیے. اچھا. تو طلباء بھی باہر نکلے ہوئے تھے. اس نے ایک ایسی بات کہی جو میں نہیں کہنا چاہتا. تو جب آپ غصے میں آئے، وہ بھی آگے بڑھا، یہ بھی آگے بڑھے، تو درمیان میں آ گیا. اچھا. آپ نے مجھے کندھے سے پکڑا اور پیچھے دھکیل دیا. پھر جب اس کے میں نے تیور دیکھے کہ اس کے ارادے غلط ہیں کیونکہ کوئی قدم بھی اٹھا سکتا ہے نامراد، پھر میں آگے آ گیا. تو پھر آپ نے مجھے پیچھے کیا. اتنے میں طلباء نے اس کو پکڑا اور باہر نکال دیا. دوسرے دن جب دورہ حدیث شریف میں آئے تو فرمانے لگے صاحبزادہ صاحب مجھے بعد میں خیال آیا کہ آپ کے درمیان میں کیوں آ جاتے تھے. ایسا ہی چاہیے. ایسا ہی چاہیے. واہ واہ واہ. یعنی نیت کو دیکھ لیا، خوش ہو گئے، راضی ہو گئے. بڑا پیار فرماتے تھے اور مسکراتے تھے. اور ایک دفعہ یہ بھی میں بات بتا دوں، نائی نے میری داڑھی جو تھی وہ چھوٹی کر دی. میں اکثر پڑھا کرتا تھا، مجھ سے پڑھاتے تھے، مہربانی کرتے تھے. تو کہنے لگے صاحبزادہ عبد المجید، وہ بہاولپور کے تھے، تم پڑھو، یہ یوں کرا کے آئے ہیں. بڑے پیار سے فرمایا. میں نے کہا جناب میں تو شیشہ میں نے نہیں دیکھا، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. فرمانے لگے آپ تو یوں کرا کے آئے ہیں، وہ پڑھے. پھر بعد میں بہت پیار کرتے تھے اور فرماتے تھے صاحبزادگان کو ضروری ہے کہ یہ خاص طور پر دینی تعلیم حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی غازی صاحب قبلہ، حضور محدث اعظم علیہ رحمت کا جو توکل تھا اللہ کریم کی ذات پر اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستگی تھی وہ بڑی کمال کی تھی. ہم پہلے بیان کریں، ہوا یہ کہ آپ جامعہ رضویہ اپنے قائم فرمایا اور پڑھاتے تھے تو کسی نے ڈی سی جو تھا اس وقت کا شکایت کر دی، اور کمشنر تھا، شکایت کر دی کہ جناب یہ ہیں تو یہ ایسے آ گئے ہیں تو ان کی وجہ سے فتنہ و فساد پھیلے گا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں. تو وہ انگریز تھا، وہ آیا، اس نے کہا جی کہ میں اب دیکھنا ہے سلسلہ. تو آپ نے پہلے فرما دیا کسی طالب علم سے کہ کوئی بندہ اس کے استقبال کے لیے نہیں اٹھے گا، ہم حدیث شریف پڑھیں گے اور حدیث شریف پڑھتے رہیں گے. حدیث شریف پڑھنے کے بعد جب اس نے دیکھا، اس نے کہا جی یہ جگہ میں نے آپ کو الاٹ کر دی. آپ نے کہا آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ یہ تو داتا صاحب نے میں کب کی الاٹ کر دی ہوئی ہے، اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھا رہے ہیں، کوئی اپنی باتیں تو نہیں کر رہے. سائیں صاحب بات کر رہے تھے نا جی خلوص اور للہیت کے ساتھ خدمت دین کی. تو ایک واقعہ ہمارے استاد گرامی سنایا کرتے تھے کہ فیصل آباد سے مکوانہ کی طرف کسی گاؤں میں لوگوں نے دعوت دی خطاب کے لیے. کچی سڑک تھی تو بارش بھی ہو گئی، تو واپسی پہ انہوں نے کوئی خدمت نہیں کی. مروجہ جو نظام تھا، نہ کھانا کھلایا نہ کوئی نذرانہ پیش کیا. تو کہتے ہیں طالب علم کہ ہمیں بڑا اس کا تھا کہ چلو ہمیں کچھ نہیں دیتے، کھانا نہ کھلاتے، استاد صاحب کی تو خدمت کرتے. راستے میں گاڑی کا تیل بھی ختم ہو گیا، کہتے ہم دھکا لگا کے اس کو لے کے گئے بڑی مشکل سے. ہمارے دل میں یہ بات بڑی آ رہی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کہتے ہیں کہ آپ جب جامعہ رضویہ پہنچے تو ہمیں فرمایا کہ ابھی ٹھہرو میں آتا ہوں. حالانکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی باہر سے آتے پہلے مدرسے میں کچھ دیر قیام فرماتے، طلباء کے حال حوال پوچھتے، اگر سبق کا کوئی کمی رہ گئی ہوتی تو پڑھا کے پھر گھر جاتے. اس نے فوراً گھر تشریف لے گئے اور اتنا بڑا مٹھائی کا ٹوکرا جو تھا وہ گھر سے اٹھا کے لائے
اور ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اتنی محبت سے آپ نے فرمایا کہ لیجئے کھائیے، کہ ہمارے سامنے رکھا اور ہم کھانے لگے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ مولانا ہم نے ان پر کون سا احسان کیا جا کے وہاں ہم نے اپنے آقا کا ذکر کیا ہے؟ احسان تو ان کا ہم پر ہے کہ انہوں نے محفل سجا کے ہمیں اپنے آقا کا ذکر کرنے کے لیے وہاں بلایا۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، وہ بے لاس اور بہت شکریہ پیر صاحب، بے صوفی بھی تھے۔ ایک مختصر پیغام میں دینا چاہوں گا، آدھے منٹ ہے جی آپ نے جو ہمیں ایک تعلیم دی ہے کہ پیروں کو وہ لینے والے سے نکل کر دینے والا بننا چاہیے، آپ نے خود بھی دیا، آپ کے صاحب زیادہ بھی اسی طریقے پر چلے ہوئے، بہت شکریہ آپ والوں کو کھانے دے رہے ہیں، بڑی مہربانی، بڑی امام مہربانی، احمد رضا کے آپ نائب تھے۔ بہت شکریہ۔ کتاب الشفا سے نسخہ ہے جی، موسمی بخار کا یہ علاج ہے۔ جو شخص موسمی تبدیلی کے باعث بخار یا کسی اور مرض میں مبتلا ہو جائے تو سورۃ الدہر کی آیت نمبر 1341 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو وقفے وقفے سے پلائیں، انشاءاللہ بہت جلد سے بحال ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے ضرور پڑھیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تو خدا سے مغفرت و عطا کا طالب ہے تو جن لوگوں کی امیدیں تیرے ذات سے وابستہ ہیں تو انہیں بھی محروم و مایوس نہ کر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔